جرم و سزا اور تفتیش کی ناقابل فراموش سچی کہانیاں۔ پوسٹ مارٹم قسط نمبر 5۔ تینوں بیویوں کا یہ قابل جائزہ چند لمحات میں میرے دماغ کی سکرین پر ابھر کر غروب ہو گیا تو میں رخسانہ کے الفاظ پر غور کرنے لگا۔ چودھری فرمان علی کی فطرت کے بارے میں اس نے قریب الحقائق بات کی تھی۔ فرمان علی جیسے ظالم و جابر اپنے خلاف کھلنے والی ہزاروں لاکھوں زبانوں کو گدیوں سے کھنچوا سکتے ہیں۔ رخسانہ کی بات میں وزن تھا، لہٰذا میں نے اس کے نکتے کو ذہن کے ایک نمایاں گوشے میں سجا لیا اور رخسانہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، آپ کے خیال کے مطابق اگر چودھری فرمان نے خودکشی نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے قتل کیا گیا ہے؟ میں اس سلسلے میں کوئی بات وثوق سے نہیں کہہ سکتی، وہ جلدی سے بولی۔ میں نے چودھری صاحب کو قتل ہوتے دیکھا ہے اور نہ ہی خودکشی کرتے ہوئے۔ میں نے جو محسوس کیا وہ آپ کو بتا دیا۔ اس کا انداز بہت ڈپلومیٹک تھا، یا تو وہ تھی اتنی سادہ یا پھر وہ بہت بڑی فنکار تھی۔ میں نے اسے گھسنے کی خاطر کہا، رشیدہ بیگم نے اپنے بیان میں مجھے بتایا کہ چودھری فرمان نے خودکشی کی ہے اور یہ کہ نرگس پر قتل کا الزام بالکل جھوٹا اور بے بنیاد ہے۔ کیا رشیدہ نے چودھری صاحب کو پھانسی لگتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ وہ چبھتے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں نے ٹھوس الفاظ میں کہا، بالکل نہیں۔ پھر اضافہ کیا، اسی طرح چودھری قربان کا دعویٰ ہے کہ فرمان علی نے خودکشی نہیں کی بلکہ نرگس نے اپنے یار حبیب کی مدد سے اسے قتل کر کے چھت سے لٹکایا ہے۔ حالانکہ اسے نرگس یا حبیب کو یہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ میری بات کی گہرائی میں پہنچتے ہوئے بولی، آپ تھانے دار ہیں، اس الجھی ہوئی گتھی کو سلجھانا آپ کا کام ہے۔ میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں تو ہر الجھن کو سلجھن میں بدل ہی دوں گا۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، آپ حبیب کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ میں اس بندے کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، سنا ہے وہ نرگس کا منگیتر تھا اور اس کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی ہے۔ کیا وہ کبھی اس حویلی میں آ چکا ہے؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولا، گزشتہ روز اسے حویلی کے آس پاس کہیں دیکھا گیا ہو۔ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتی، میں حویلی سے باہر نہیں جاتی ہوں۔ میں نے یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ قربان علی حبیب کو نرگس کا شریک جرم قرار دے رہا ہے، تو پھر آپ یہ سوال قربانی سے کریں۔ وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولی، میں نے آج تک اس شخص کی شکل نہیں دیکھی اور نہ ہی اس سے کسی قسم کی دلچسپی لی ہے۔ میں چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، میں نے جائے وقوع کا تنقیدی اور تفصیلی جائزہ لیا ہے اور 3 دروازوں کی حقیقت کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے۔ چودھری فرمان کی مرضی کے بغیر کوئی بیوی اس کی خوابگاہ میں داخل نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ تمام دروازوں کو اندر سے مقفل رکھتا تھا۔ کیا یہ بات درست ہے؟ آپ کو بالکل ٹھیک بتایا گیا ہے، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، رشیدہ بیگم کی زبانی مجھے پتہ چلا ہے، وہ کئی برسوں سے چودھری کی تنہائی میں نہیں گئی تھی۔ آپ سے شادی کے کچھ عرصے بعد فرمان علی نے اسے فراموش کر دیا تھا اور اس کی ساری توجہ آپ پر ہی مرکوز ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ بات ایک حد تک درست ہے، لیکن اس میں رشیدہ کی خراب صحت کا بھی ہاتھ تھا۔ رخسانہ نے سنجیدگی سے کہا، وہ بہت زود حس اور جذباتی عورت ہے۔ چودھری صاحب کی مجھ سے شادی کو وہ برداشت نہ کر سکی اور کچھ ہی عرصے بعد بیمار پڑ گئی۔ پھر اس کی بیماری بلکہ بیماریاں رفتہ رفتہ بڑھنے لگی اور اب وہ بیماریوں کا کارخانہ بن چکی ہے۔ آپ نے اس کی حالت تو دیکھی ہوگی۔ کوئی شوہر اس صحت کی بیوی کو اپنے تخلیے میں کیوں بلائے گا؟ اس کی بات شوہروں کی نفسیات اور فطرت کے لحاظ سے بالکل درست تھی۔ ہر شوہر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی بنی سنوری اور خوش لباس ہو، جو خلوتی لمحات کو اپنے ناز و ادا سے مہکا کر رکھ دے۔ اپنی تیزی اور تندی سے وہ اسے بے سمت بہا لے جائے، اسے اس سے جدا کر کے اپنا بنا لے۔ ایک عمر رسیدہ اور بیمار بیوی یہ تقاضے پورے نہیں کر سکتی، لہٰذا لامحالہ شوہر اس کی طرف سے بے اعتنا ہوتا چلا جاتا ہے، اور اگر شوہر کو ایک جوان اور مستعد بیوی بھی میسر ہو تو اس سے بے اعتنائی میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ خوبی یا خرابی سے قطع نظر یہ ایک اٹل حقیقت ہے، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے۔ میں نے رخسانہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا نرگس کے آنے کے بعد چودھری فرمان کا رویہ پہلے والا ہی رہا یا اس میں کوئی تبدیلی رونما ہوئی تھی؟ تبدیلی تو آئی تھی، لیکن اتنی نہیں جتنی رشیدہ کے معاملے میں نظر آتی ہے۔ شاید اس کا سبب یہ ہو کہ آپ نے چودھری فرمان کو صاحب اولاد بنایا ہے۔ یہ بات تو ہے، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ چودھری صاحب کی اولاد کی وجہ سے مجھے بہت سی رعایتیں دیتے تھے اور ہر طرح سے میرا خیال رکھتے تھے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے نرگس سے شادی کے بعد وہ مجھ پر بہت کم توجہ دینے لگے تھے۔ بعض اوقات تو ہفتوں گزر جاتے، ہمیں تنہائی میں بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، آخری مرتبہ آپ کب چودھری فرمان کی تنہائی میں گئی تھی؟ لگ بھگ 1 ماہ پہلے۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی۔ میں نے مزید 2-4 ضمنی سوالات کے بعد اسے فارغ کر دیا۔ اس کے بعد میں ایک مرتبہ پھر حویلی کی بیٹھک میں آ گیا اور چھوٹے چودھری قربان سے کہا، تم حویلی میں کام کرنے والے ملازموں کو باری باری میرے پاس لے آؤ، ان کے بیان بھی ہوں گے۔ یہ بات میرے علم میں آ چکی تھی کہ اس حویلی میں کل 6 ملازم کام کرتے ہیں، 2 مرد اور 4 عورتیں۔ مردوں میں منظور نامی ایک بندہ موزہ قلعہ واسو سنگھ گیا ہوا تھا اور دوسرا یعنی مطلوب حویلی کے صدر دروازے پر ڈیوٹی دے رہا تھا۔
عورتوں میں سلمہ نامی ایک ملازمہ آج غیر حاضر تھی۔ مذکورہ ملازمہ کی ڈیوٹی نرگس کے ساتھ تھی۔ باقی 3 میں سے 2 یعنی شریفہ اور منیرہ رخسانہ کی خدمات انجام دیتی تھی اور چوتھی نگو نامی ملازمہ رشیدہ بیگم کا خیال رکھنے پر مامور تھی۔ مرد ملازمین کی رہائش حویلی ہی میں تھی، جبکہ عورتیں عموماً رات کو واپس چلی جاتی تھیں یا پھر جس کی ضرورت ہو اسے روک لیا جاتا تھا۔ رشیدہ بیگم اپنی صحت اور بیماری کے پیش نظر اکثر نگو کو اپنے پاس روک لیتی تھی۔ کبھی کبھی رخسانہ بھی 2 میں سے 1 کو کسی کو رکنے کے لیے کہہ دیتی۔ البتہ نرگس نے اپنی خادمہ سلمہ کو کبھی نہیں روکا تھا۔ جاگیرداروں حویلیوں میں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ 10 ملازم 24 گھنٹے چودھری اور وڈیروں کی خدمت کے لیے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ تعداد درجوں تک پہنچ جاتی ہے، لیکن موضع احمد نگر کے چودھری فرمان علی کا دستور نرالا تھا۔ اس حویلی کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا وہ چاہے معمول سے کتنا بھی ہٹ کر کیوں نہ ہو، چودھری کے منشا کے مطابق ہو رہا تھا۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر اس نے پوچھا، پہلے کس کو لاؤں جناب؟ جس کو بھی لے آؤ، میں نے کہا، لیکن اس کام میں تاخیر نہ کرنا، مجھے واپس بھی جانا ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر میری خاطر تواضع کے لیے زور مارنے لگا۔ تھاندار صاحب، کھانے کا وقت ہے، اگر آپ مجھے تھوڑی دیر خدمت کا موقع دیں تو نوازش ہوگی جناب کی۔ یہ موقع میں تمہیں پھر کبھی دے دوں گا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ فی الحال کھانے سے زیادہ ضروری کام میرے سامنے ہے، تم جلدی سے وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ وہ عجیب سی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بیٹھک سے نکل گیا۔ چودھری قربان کا کہنا بالکل بجا تھا۔ نہ صرف وہ کھانے کا انتہائی موزوں وقت تھا، بلکہ مجھے ٹھیک ٹھاک بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں اس کی پیشکش پر غور کر سکتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں ایک لمحے کے لیے بھی میرے ذہن میں ایسا خیال نہیں آیا۔ میری دلی خواہش تھی کہ میں جلد از جلد اپنا کام نمٹا کر حویلی سے نکل جاؤں۔ میں نے باری باری تینوں ملازموں کے انٹرویوز کر ڈالے، لیکن کوئی بھی اہم مفید کارآمد نقطہ ہاتھ نہ آیا۔ وہ تینوں گزشتہ رات حویلی سے اپنے گھر کو واپس چلی گئی تھی۔ نگو نے مجھے بتایا کہ سلمہ بھی حویلی میں رکی نہیں تھی، لیکن آج اس کی غیر حاضری مجھے الجھا رہی تھی۔ میں نے نگو سے سلمہ کے گھر کا پتہ معلوم کر لیا۔ سلمہ موضع احمد نگر میں ہی رہتی تھی۔ جب وہ تینوں نمٹ چکی تو چودھری فرمان مطلوب حسین نامی بندے کو میرے پاس لے آیا۔ مطلوب کی عمر لگ بھگ 35 سال رہی ہوگی۔ اس کا رنگ گہرا سانولا تھا اور ایک آنکھ میں کچھ نقص بھی موجود تھا، جس کی وجہ سے یہ اندازہ نہیں ہو پاتا تھا کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے یا آپ کے برابر میں بیٹھے شخص کو۔ اس کا قد میانہ اور جسم خاصا مضبوط تھا۔ قربان اسے میرے سامنے حاضر کرنے کے بعد خود بھی وہیں بیٹھ گیا۔ میں نے چھوٹے چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں مطلوب سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میری بات سنتے ہی بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ میں چند لمحے گہری نظر سے مطلوب کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ میری اس تفتیشی طاق سے وہ قدرے نروس نظر آنے لگا۔ جب میں نے زبان سے ایک لفظ ادا نہیں کیا تو وہ خاموش نہ رہ سکا۔ تھاندار صاحب، آپ مجھ سے کس قسم کی پوچھ پڑتال کرنا چاہتے ہیں؟ وہ جلدی سے بولا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے کہا، میں پہلی مرتبہ اس حویلی میں آیا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تم سے میری پہلی ملاقات ہے کہ تم جانتے ہو میں اس وقت حویلی میں کس نوعیت کی تفتیش کر رہا ہوں۔ وہ قدر مطمئن ہوتے ہوئے بولا، آپ بڑے چودھری صاحب کی موت کے بارے میں تفتیش کر رہے ہیں۔ مطلوب نے خودکشی کی یا قتل کے بجائے لفظ موت استعمال کیا تھا، جس سے اندازہ ہوا وہ خاصا سمجھدار آدمی ہے۔ میں نے اس کی بات کے اختتام میں کہا، مطلوب حسین، بس تو پھر سمجھ لو، میں تم سے چودھری فرمان علی کی موت کے بارے میں چند سوالات کروں گا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے چودھری نے خودکشی کی ہے اور بعض کہتے ہیں اسے قتل کیا گیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، میں نے خود چودھری صاحب کو چھت سے لٹکے دیکھا ہے، جس سے ظاہر تو یہ ہوتا کہ انہوں نے خودکشی کی ہے۔ اب اگر کسی نے مارنے کے بعد پھانسی کے انداز میں چھت سے ٹانگ دیا ہو تو الگ بات ہے، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں تو یہی محسوس کرتا ہوں انہوں نے خودکشی کی ہے۔ اللہ بخشے چودھری صاحب کے بغیر یہ حویلی یتیم ہو کر رہ گئی ہے۔ مطلوب حسین کے ان چند جملوں سے مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اسے چودھری کی موت سے دکھ پہنچا تھا اور یہ کہ وہ اسے خودکشی کا ایک واقعہ سمجھ رہا تھا۔ اس کی رائے کم و بیش چودھری کی بڑی بیگم رشیدہ بیگم سے ملتی جلتی تھی۔ بات کے اختتام پر مطلوب نے گردن جھکا لی اور افسوسناک انداز میں سر جھٹکنے لگا۔ میں نے اسے مخاطب کیا، مطلوب حسین، چھوٹے چودھری قربان کا دعویٰ ہے نرگس نے اپنے کسی معاون کی مدد سے چودھری فرمان کو موت کے گھاٹ اتار کر چھت سے لٹکایا ہے، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں اپنے خیالات سے آپ کو آگاہ کر چکا ہوں جناب۔ میں نے نرگس کے معاون کے بارے میں پوچھا ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ قربان علی کا خیال ہے نرگس کا سابق منگیتر حبیب اس واردات میں ملوث ہے، تم حبیب کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کچھ بھی نہیں، وہ نفی میں سر ہلانے کے بعد دوسری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا، صرف نام ہی سنا ہے، یہ اتنا پتہ ہے وہ کبھی چھوٹی بیگم صاحبہ کا منگیتر تھا۔ تم اس بات سے تو انکار نہیں کرو گے کہ چودھری فرمان نے زبردستی نرگس سے شادی کی تھی؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ محتاط نظر سے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے بولا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ شروع سے مطلوب کا انداز مجھے شک میں ڈال رہا تھا۔ وہ قدرے سہما ہوا ہونے کے ساتھ ساتھ خاصا گڑبڑایا ہوا بھی تھا۔
میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے سوال کیا۔ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ مطلوب حسین؟ مسئلہ؟ وہ گھبرائی ہوئی نظر سے مجھے تکنے لگا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں جناب، میں نے زور دے کر کہا۔ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے، تو مجھے نارمل نظر نہیں آتے۔ اس دوران میں بغور اس کے چہرے کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ وہ بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا، جناب بات دراصل یہ ہے کہ چھوٹے چودھری صاحب کی وجہ سے میں خوفزدہ ہوں۔ وہ ایک مرتبہ پھر بیٹھک کے دروازے کو دیکھنے لگے جیسے اسے خدشہ ہو قربان وہیں کہیں آس پاس موجود ہے جو فوراً آ کر اس کی گردن دبوچ لے گا۔ میں نے استفسار کیا، تم قربان سے خوفزدہ کیوں ہو؟ وہ متعاملانہ انداز اختیار کرتے بولا، چودھری قربان اس واقعے کو قتل کا رنگ دینا چاہتے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں اسے خودکشی سمجھتا ہوں تو میری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ میں آپ سے بھی منت کرتا ہوں، آپ چھوٹے چودھری صاحب کو کچھ نہ بتائیں، ورنہ خواہ مجھ غریب کی شامت آ جائے گی۔ اس وضاحت کے بعد اس کی بوکھلاہٹ اور پریشانی میری سمجھ میں آ گئی۔ چودھری فرمان اور قربان جیسے شفاق لوگوں سے ہر کوئی ڈرتا ہے، اور گھریلو ملازم تو خاص طور پر بہت سہمے رہتے ہیں۔ میں نے قدرے مہربان نظر سے مطلوب کو دیکھا اور تسلی بخش لہجے میں کہا، تم اس سلسلے میں بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو چھوٹے چودھری تک نہیں پہنچے گی، تم ہر بات وضاحت سے بیان کر سکتے ہو۔ وہ قدرے مطمئن اور پرسکون دکھائی دینے لگا۔ کنکھی سے بیٹھک کے دروازے کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی بڑی مہربانی جی۔ مطلوب حسین کی سوچ اور خیالات چودھری قربان کی مخالفت میں محسوس کرتے ہوئے میں نے اسے گھسنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے نظر آنے لگا تھا اس سے کوئی مفید بات معلوم ہو سکتی ہے۔ مطلوب حسین، میں نے بڑی نرمی سے اسے مخاطب کیا، یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو، چھوٹا چودھری نرگس کو قتل کے چکر میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، ورنہ یہ تو سیدھا سادہ خودکشی کا کیس نظر آ رہا ہے۔ آخری جملہ میں نے اس کے خیالات کے ترجمانی کے طور پر کہا تھا۔ وہ سوالی نگاہ سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ایک بے نام سا اضطراب ہلکورے لیتا محسوس کیا۔ اس کی اس کیفیت کو میں نے چودھری کے ڈر کے خانے میں فٹ کیا اور کریدنے والے انداز میں دریافت کیا، کیا تمہیں معلوم ہے چھوٹا چودھری نرگس سے دشمنی کیوں کر رہا ہے؟ ان دونوں میں کبھی نہیں بنی، اس نے جواب دیا۔ میں تمہاری پیش کی ہوئی دلیل سے مکمل طور پر اتفاق نہیں کر سکتا۔ میں نے رولنے والی نظر سے دیکھا، میرے خیال میں ان دونوں کے بیچ دشمنی کا کوئی اور ہی سبب ہوگا۔ وہ تامل کرتے بولا، جہاں تک مجھے پتا ہے جی، چھوٹے چودھری صاحب اول دن سے ہی نرگس سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ اس نفرت کی کوئی ٹھوس وجہ ہوگی۔ سننے میں آیا ہے نرگس نے شادی والے دن قربان علی کو تھپڑ مار دیا تھا، مطلوب نے رازدارانہ انداز میں بتایا۔ چودھری نے اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی، جواب میں نرگس نے بڑے غصیلے انداز میں اسے چانٹا رسید کر دیا۔ چودھری قربان علی تل ملا کر رہ گیا، لیکن بڑے بھائی کی وجہ سے اسے خاموش رہنا پڑا۔ چودھری فرمان علی کے سامنے سب کا پتا پانی ہو جاتا تھا۔ نرگس بیاہ کر اس حویلی میں آ گئی، لیکن قربان علی نے اسے کبھی بھابھی تسلیم کیا اور نہ ہی اس کا جائز احترام دیا۔ بھائی کے سامنے وہ مجبور ہو جاتا، پیٹھ پیچھے سے نرگس کی برائی کرنے سے سنا اور دیکھا گیا ہے۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، حالات کچھ واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ قربان علی کی نرگس سے دشمنی کی وجہ سمجھ میں آنے لگی ہے۔ ویسے نرگس نے شادی والے روز قربان کی بدتمیزی کے جواب میں جو کارنامہ انجام دیا، میں اس کی حمایت کرتا ہوں۔ چودھری قربان اسی قسم کے سلوک کا مستحق تھا۔ میں نے تھوڑا توقف کیا اور مطلوب حسین کو گہری نظر سے دیکھا اور قدرے سرگوشیانہ انداز میں مستفسر ہوا، مطلوب تمہارا کیا خیال ہے، اس کیس میں چودھری قربان کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب جی؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، مطلب یہ کہ چودھری نے سارا کام خود کیا ہو اور نرگس کو قربانی کا بکرا بنا کر اس پر الزام ڈالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ آپ بڑی خطرناک باتیں کر رہے ہیں جناب۔ وہ سہمی ہوئی مگر چکانا نظروں سے چاروں طرف دیکھتے بولا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، خطرناک صحیح لیکن حقیقت سے قریب تر تو محسوس ہو رہی ہے نا۔ تم کیا کہتے ہو؟ کیا ایسا ہونا ناممکن ہے جو میں سوچ رہا ہوں؟ وہ ایک جھرجھری لیتے بولا، ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس چیز سے مجھے معافی رکھیں تو مجھ پر بڑا احسان ہوگا آپ کا۔ تم کیوں مرے جا رہے ہو مطلوب حسین؟ میں نے اس کی حالت کے پیش نظر کہا۔ وہ متحوش نظروں سے بیٹھک کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جناب آپ تو تھانے دار ہیں، جو چاہے سوچ سکتے ہیں، جیسا چاہے بول سکتے ہیں، لیکن ماں بہت غریب و مسکین آدمی ہوں۔ اگر چھوٹے چودھری صاحب کے کانوں میں بھنک بھی پڑ گئی، میں کسی حوالے سے ان کے خلاف سوچ رہا ہوں تو وہ مجھے بھوکے کتوں کے سامنے ڈال دیں گے۔ آپ انہیں جانتے نہیں ہیں؟ اچھی طرح جان گئے مطلوب حسین، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، اور رہی کہیں کسر تمہاری ان ڈری سہمی باتوں اور خوفزدہ چہرے نے پوری کر دی ہے، مگر شاید تم مجھ سے واقف نہیں۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ میں قربان علی جیسے چودھریوں کو دہشت کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے۔ اگر قربان علی اس کیس میں ملوث ثابت ہو گیا تو میں اس کا وہ حشر کروں گا جو تم لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ وہ سراسیمہ نگاہ سے مجھے یکٹک تکے جا رہا تھا۔ میں نے اضافہ کرتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، اگر تم لوگوں کو چودھری قربان سے ذرا بھی ہمدردی ہے تو دعا کرو
چودھری فرمان کی موت خودکشی ثابت، ورنہ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ کمزور لہجے میں بولا، ملک صاحب آپ میری تفتیش کو جیسے چاہیں آگے بڑھائیں، وہ آپ کا اور قانون کا معاملہ ہے، لیکن میں ایک مرتبہ پھر ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کروں گا، چودھری صاحب تک یہ بات نہیں پہنچنا چاہیے کہ میں نے ان کے خلاف آپ سے کچھ کہا ہے۔ بات کے اختتام پر مطلوب حسین نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، تم خواہ پریشان ہوتے ہو، میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں کہ چودھری کے سامنے تمہارا نام نہیں آئے گا۔ وہ بڑی شد و مد سے میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔